دیکھو لطیف بھائی، میں نے کہا، میں تھانے دار ہوں، مجھے ایک گمشدہ لڑکا تلاش کرنا ہے۔ یہ میری سرکاری ڈیوٹی ہے، اگر میں اس میں کوئی کوتاہی کروں گا تو میری نوکری یا ترقی چلی جائے گی۔ آپ بہت شریف انسان ہو سکتے ہیں، لیکن پولیس ہر کسی کو کچھ اور نظروں سے دیکھا کرتی ہے۔ میں آپ سے ایسی باتیں پوچھوں گا جو آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، لیکن آپ کو میری ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر بعد میں مجھے پتا چلا کہ آپ نے کوئی بات مجھے غلط بتائی تھی تو یہ آپ کا جرم ہوگا اور میں آپ کو گرفتار کر سکتا ہوں۔ نادرا اور اس کے بیٹے کے متعلق میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس نے کہا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھتے ہیں؟ نادرا کے بیٹے کی گمشدگی کا باعث آپ ہیں، میں نے کہا۔ وہ جیسے تڑپ اٹھا ہو، بولا، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ لڑکا جوان ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، میں نے کہا، لیکن وہ چھوٹا ہے اور جس طرح مجھے بتایا گیا ہے کہ بھولا بادشاہ ہے اور اس میں چالاکی نہیں۔ وہ آپ کے اور اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں کر سکا۔ وہ یہی کر سکتا تھا کہ گھر سے بھاگ جائے اور اپنے آپ کو کہیں ختم کر دے۔ اگر وہ ریل گاڑی کے نیچے آ کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا تو تھانے میں اطلاع مل جاتی، وہ دریا میں ڈوب مرا ہوگا۔ او، اس نے حیران ہو کر کہا، آپ ایک بے بنیاد شک میں پڑ گئے ہیں۔ اور سنو لطیف بھائی، میں نے کہا، نادرا کو اس کے خاوند نے اپنے گھر نہیں بسایا، لیکن طلاق بھی نہیں ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے آپ کے ساتھ دوستی لگا لی ہے تو اس نے یہ بہتر سمجھا کہ اپنے بیٹے کو اس گھر سے اٹھا لے۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، چہرے پر گھبراہٹ نہیں، غصہ تھا، وہ بے چین ہو رہا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے نادرا کے کسی اور امیدوار کو کوئی تانا دیا اور اس نے نادرا کے بیٹے کو غائب کر دیا؟ نہیں، اس نے غصے میں بڑی دبنگ آواز میں کہا، اور اس نے مجھے آپ کہنا بھی چھوڑ دیا۔ میری طرف جھک کر اور انگلی کا اشارہ میری طرف کر کے بولا، تم خوش قسمت ہو کہ تھانے دار ہو اور تھانے میں بیٹھے ہو۔ اگر تم تھانے کے احاطے سے باہر یہ بات کہتے تو… وہ دانت پیس کر خاموش ہو گیا۔ میں غصے کے جواب میں غصے سے بولنے والا تھانے دار نہیں تھا۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ کر میں نے تفتیش میں معجزوں جیسی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ نادرا کے ساتھ تمہاری کیا دلچسپی ہے؟ وہ میری منہ بولی بہن ہے، اس نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ مجھے اس کی صورت، اس کا قد بت، اس کی باتیں اور اس کی غیرت مندی بہت اچھی لگتی ہے۔ میں اس کے لیے ہر قربانی کر سکتا ہوں اور کروں گا بھی۔ مجھے صرف یہ پتہ چل جائے کہ لڑکا کس کے پاس ہے، پھر وہاں کسی تھانے دار کی اور کسی مجسٹریٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں خود ہی تھانے دار ہوں گا اور خود ہی مجسٹریٹ۔ جناب عالی، نادرا بہت صاف ستھرے اخلاق کی عورت ہے، غلط فہمی دل سے نکال دیں۔ لطیف یار، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس وقت مجھے ہی تھانے دار رہنے دو۔ مجھے بتاؤ کہ نادرا کے خاوند کے ساتھ تمہاری کبھی بات ہوتی ہے؟ ہوتی رہتی ہے، اس نے کہا۔ مجھ سے پورا جواب سن لیں، لوگوں کے دل گندے ہیں۔ مجھ پر اور نادرا پر لوگوں نے پیٹھ پیچھے شک کیے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ ایک روز نادرا کے خاوند نے مجھے کہا کہ میں نادرا کے گھر نہ جایا کروں۔ اب ان باتوں کو جانے دیں جو میرے اور اس کے درمیان ہوئیں۔ وہ بڑا دل گردے والا آدمی ہے۔ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ نادرا کو میں نے بہن بنا رکھا ہے۔ مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں۔ اس شخص سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ وہ مجھے کہنے آیا تھا کہ میں تفتیش میں کوتاہی نہ کروں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں لڑکا برآمد کرا دوں تو وہ مجھے دل کھول کر انعام دے گا۔ وہ چلا گیا۔ نادرا کا خاوند آ گیا تھا۔ میں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ اس کا کیا خیال ہے کہ لڑکے کو کس نے اغوا کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ معلوم نہیں آپ کو کسی نے بتایا ہے یا نہیں کہ میں نادرا کا خاوند تو ہوں لیکن ہم علیحدہ رہتے ہیں، اس نے کہا۔ مجھے پتہ چلتا رہتا تھا کہ نادرا نے لڑکے کو شہزادہ بنا رکھا تھا۔ اس نے لڑکے کی کوئی بات پوری نہیں کی ہوگی، اس لیے وہ گھر سے بھاگ گیا۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اپنے بیٹے کو آپ لے جائیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اسے مشتبہ سمجھ کر کئی اور باتیں پوچھیں، وہ تاڑ گیا۔ آپ مجھے سیدھے الفاظ میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو مجھ پر شک ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے چھپا لیا ہے؟ اس نے کہا، یہ شک دل سے اتار دیں۔ اگر میری یہ خواہش ہوتی تو میں لڑکے کو کچی عمر میں اٹھا لیتا، جب وہ تھوڑے دنوں میں ماں کو بھول سکتا تھا۔ اب اس کی عمر 15-16 سال ہو گئی ہے، میں اسے اغوا کروا سکتا ہوں، اپنے پاس رکھ نہیں سکتا۔ بات یہ ہے جناب، میں لڑکے کی ماں کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد میرے دل میں آئی تھی کہ اس کے پاس چلا جاؤں یا اسے لے آؤں، کیونکہ وہ اکیلی تھی، لیکن اس خیال سے چپ رہا
کہ وہ کہے گی کہ میرے دل میں اس کی زمین جائیداد کا لالچ ہے۔ لالچ کو گولی مارو یار، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ تم نادرا کے متعلق کیا سوچتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اشارہ دو کہ میں لڑکے کو برآمد کروں۔ اس کے ساتھ کچھ اور باتیں ہوئیں لیکن وہ کوئی اشارہ نہ دے سکا۔ البتہ میں اسے بے گناہ سمجھنے لگا۔ اپنے بیٹے کی گمشدگی پر وہ بہت بھڑکا ہوا تھا اور جذباتی بھی بہت تھا۔ میں نے لطیف کا ذکر کیا کہ وہ نادرا کے سارے کام کرتا ہے اور اس کے ہاں جاتا بھی ہے۔ میں نادرا کو بھی جانتا ہوں اور لطیف کو بھی۔ اس نے کہا، آپ مجھے نہیں جانتے۔ اگر مجھے ذرا سی بھی خرابی نظر آتی تو میں اس وقت 2 قتل کے جرم میں پھانسی چڑھ چکا ہوتا۔ بعض لوگوں کے اندر سے اپنے مطلب کی بات نکلوانے کے لیے گپ شپ کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اس کی ازدواجی زندگی کی باتیں شروع کر دیں۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ نادرا کو تم اپنے گھر نہیں لے جاتے اور تم نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ میں نے اسے کہا، یہ تو دماغی خرابی والی بات نظر آتی ہے۔ اتنی خوبصورت عورت کو تم نے چھوڑ کیوں رکھا ہے؟ اس نے آہ بھری اور سر جھکا لیا۔ سر اٹھا کر اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، دماغی خرابی ہی کہہ لیں لیکن بات کچھ اور ہے۔ میں انتقام لے رہا ہوں۔ نادرا سے؟ نہیں، اس نے کہا، اپنی ماں سے۔ میرا باپ نادرا کے باپ سے 4 سال پہلے مر گیا تھا۔ اسے میری ماں اپنا نوکر سمجھتی تھی، فیصلے اپنے چلاتی تھی۔ میں اس وقت کچے ذہن کا نوجوان تھا جب میری شادی ہوئی تھی۔ پہلے ہی دن میری ماں نے میرے دماغ میں ڈال دی تھی کہ بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، حالانکہ اس نے اپنے خاوند کو پاؤں کی جوتی بنا رکھا تھا۔ وہ میری ماں تھی، میں نے اس کا اثر قبول کیا۔ نادرا اپنے گھر گئی اور واپس آ گئی۔ میری ماں نے میرے کانوں میں اس کے خلاف باتیں ڈالنا شروع کر دیں۔ ایک طرف میری جوانی کے جذبات تھے، دوسری طرف ماں کا پیار اور احترام تھا۔ میں 5-7 دنوں میں ہی تنگ آ گیا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ نادرا کو میری ماں نے بہت تنگ کیا۔ دودھ مکھن کی گھر میں کیا کمی تھی؟ میری ماں نے اسے کبھی دودھ کا ایک قطرہ منہ میں نہیں ڈالنے دیا تھا۔ نادرا مجھے کہہ کر کہ 4-5 دنوں کے لیے میکے جاؤں گی چلی گئی۔ میں نے ایک روز ماں سے کہا کہ میں نادرا کو لینے جا رہا ہوں۔ ماں نے مجھے ایسی ایسی باتیں کہیں کہ میں چکرا گیا۔ یہ مجھے بعد میں پتا چلا تھا کہ میری ماں نے میری طرف سے نادرا کو پیغام بھیجا تھا کہ آنا ہے تو خود آ جاؤ، میں نہیں آؤں گا۔ ادھر سے نادرا کا جواب آیا تو میں گھر نہیں تھا۔ ماں نے مجھے بتایا کہ نادرا نے پیغام بھیجا ہے کہ میں غیرت مند باپ کی بیٹی ہوں، اپنے گھر میں بوڑھی ہو کر مر جاؤں گی، تم جیسے تھوڑ دلوں کے گھر نہیں آؤں گی۔ اس نے اس قسم کی بہت سی باتیں سنائیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ اس کی ماں کی شیطانی سیاست کام کرتی رہی ہے۔ نادرا کے خاوند نے اپنی ماں کا اثر قبول کیا اور اسے بہت دیر بعد ہوش آئی۔ اس وقت تک نادرا، اس کی ماں اور اس کا صوبے دار باپ اس مسئلے کو اپنی غیرت اور اپنے وقار کا مسئلہ بنا چکے تھے۔ اس کے جواب میں نادرا کے خاوند نے بھی ازدواجی زندگی کو اپنے وقار پر قربان کر دیا، لیکن نادرا کو اس نے اپنے دل سے نہیں اتارا۔ نادرا کی ساس نے جب دیکھا کہ بہو تو ہاتھ سے نکل گئی ہے تو وہ پریشان ہونے لگی۔ پھر نادرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو ساس کے دل کو تکلیف ہونے لگی۔ نادرا کا باپ اثر و رسوخ اور روب داب والا آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کی بات کا اثر زیادہ قبول کرتے تھے۔ لوگوں نے نادرا کی ساس کو مجرم قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی ساس کے دل میں پوتے کی محبت تڑپنے لگی۔ ماں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ نادرا کو لے آؤ۔ نادرا کے خاوند نے مجھے سنایا۔ 3-3.5 سال گزر چکے تھے، میں نے اپنا وقار سامنے رکھ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ میری ماں کے دل کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا گھر آباد نہیں ہونے دیا۔ میرے اندر اتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ میں نے ماں کو سزا دینے کی ٹھان لی۔ میں نے کہا کہ میں نادرا کو نہیں لاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ وقت آیا کہ ماں نے رو رو کر نادرا کے خاوند سے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں اس طرح اجڑا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ عورتیں مجھے الگ الزام دے رہی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑا ہے۔ نادرا کا خاوند کچھ تو پہلے ہی اکھڑ تھا، ماں کو سزا دینے پر آیا تو اتنا ظالم ہو گیا کہ اس نے اپنا گھر آباد نہ کر کے ماں کو اذیت میں مبتلا کر دیا۔ آخر میں اس نے ماں سے کہنا شروع کر دیا، اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ تم نے اپنی بہو کو گھر سے نکالا تھا، وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، تمہارے دل میں اس کا ذرا سا بھی پیار نہیں تھا۔ اس کی سزا تمہارے بیٹے کو ملی اور تمہیں ملی ہے۔ وہ مجھے سناتا رہا اور میں سنتا رہا۔ میں اس کی نفسیات پر بہت حیران ہوا، لیکن اس کی عقل کی میں نے تعریف کی۔ ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔
اس شخص کے ساتھ مغز کھپائی کر کے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی باپ بیٹا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ لڑکے کا کوئی ذرا سا بھی سراغ نہ ملا، لیکن مجھے کچھ یقین ہونے لگا کہ لڑکے کو عداوت کی بنا پر اغوا کیا گیا ہے۔ اس قسم کے اغوا میں قتل کا بھی خطرہ ہوتا ہے، چنانچہ مجھے تیزی سے حرکت کرنی تھی۔ وہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن گمشدہ لڑکے کے 2 گہرے دوستوں کو بلایا۔ انہوں نے خالی تختی دکھا دی۔ وہ کہتے تھے کہ حنیف شرارتی لڑکا نہیں تھا، اس نے کسی لڑکے کو کبھی نہیں چھیڑا تھا، لڑکی کو وہ کیا چھیڑے گا۔ نادرہ کے متعلق مجھے مخبروں سے رپورٹیں ملنے لگیں۔ وہ شرافت، ملنساری اور غریب پروری کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن اکثر لوگ کہتے تھے کہ لطیف کے ساتھ اس کے تعلقات صاف ستھرے نہیں ہو سکتے۔ نادرہ کے خاوند کے متعلق بھی مخبروں نے بہت کچھ بتایا، لیکن ان تمام رپورٹوں میں گمشدہ لڑکے کا سراغ نہیں تھا۔ ایک رپورٹ یہ تھی کہ لطیف کی بیوی اس سے ناراض اور شاکی رہتی ہے، کیونکہ لطیف کا دوستانہ اور دلچسپیاں نادرہ کے ساتھ تھیں۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جایا کرتے تھے، اور 3-4 مرتبہ لطیف کی بیوی روٹھ کر اپنے میکے بھی چلی گئی تھی۔ لطیف کی بیوی کے 2 بھائی تھے، ان کی لطیف کے ساتھ تو میں ہوئی تھی۔ یہ بھی پتا چلا کہ لطیف کی بیوی اور نادرہ کی بھی لڑائی ہوئی تھی۔ یہ کسی کے گھر شادی کے اجتماع میں مارکا ہوا تھا۔ نادرہ نے لطیف کی بیوی کی بہت بے عزتی کی تھی۔ نادرہ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم تو نٹنی ہو، تم اتنے اچھے خاوند کے قابل کہاں تھی۔ یہ لڑائی بڑی سخت تھی۔ دوسرے دن لطیف نے اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دے دی تھی۔ اس پر لطیف کی بیوی کے بھائیوں کی لطیف کے ساتھ دور پار تک ترش کلامی ہوئی تھی۔ یہ 1 ہی مہینے پہلے کا واقعہ بتایا گیا۔ مجھے غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ گمشدہ لڑکے کے متعلق مجھے ذرا سی بھی کوئی بات نہیں بتائی جا رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے لڑکے کو جن بھوت اٹھا کر لے گئے ہوں۔ میں نے نادرہ کے بدماش بھائی نعمت علی عرف علیہ بدماش کو تھانے لانے کے لیے آدمی بھیجے تھے، لیکن اس کا بھی کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس سے میرا یہ شک پختہ ہو گیا کہ حنیف کو علیہ بدماش نے غائب کیا ہے اور اغوا کرنے کی وجہ جائیداد ہے۔ بے شک حنیف اس کا بھانجا تھا، اور یہ بھی کہ نادرہ نے اپنے اس بھائی کو جائیداد میں سے حصہ پیش کیا تھا جو اس نے لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن کسی انسان کے متعلق وثوق سے بتایا نہیں جا سکتا کہ اس کے سینے میں کیا پوشیدہ ہے۔ ایک دن اور گزر گیا، نادرہ آ گئی۔ میں کسی اور کیس میں مصروف تھا۔ 3-4 دنوں میں اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی اور ان کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ اس کی چال بوڑھی عورتوں کی طرح ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ کوئی سراغ ملا ہے۔ میں نے اسے جھوٹی تسلیاں دیں۔ میں سوچنے لگا کہ اس کا بیٹا اگر قتل ہو گیا تو یہ عورت زندہ نہیں رہ سکے گی۔ میں نے بہت منتیں مانی ہیں۔ اس نے کہا، ایک نجومی نے بتایا ہے کہ لڑکا مل جائے گا، میرا بیٹا آ جائے گا تو اسے اجمیر شریف لے جا کر اس کے ہاتھوں وہاں ریشمی چادر چڑھواؤں گی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کیا کیا منتیں مانی ہیں۔ میں سنتا رہا اور اسے کہا کہ بعض عامل اور پیر کالے علم کے ذریعے گمشدہ چیز یا انسان کا پتہ چلا لیتے ہیں کہ کہاں ہے، وہ بھی کسی ایسے استاد کے پاس جائے۔ کل ہمارے محلے کے مسجد کی مولوی صاحب خود ہی میرے گھر آ گئے۔ نادرہ نے مجھے بتایا، وہ کتاب نکال کر بتا دیتے ہیں کہ چوری کس نے کی ہے اور مال کہاں ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ مجھے تمہارے بیٹے کی گمشدگی کی اطلاع رات کو ملی تھی۔ تمہارا یہی ایک بیٹا ہی بیٹا ہے، اللہ اسے دشمنوں سے بچائے۔ میں نے رات کو کتاب نکالی تو کچھ اور ہی معاملہ نکلا، اسی لیے چلا آیا ہوں۔ مولوی صاحب کی یہ بات سن کر میں بہت ہی پریشان ہوئی۔ کچھ اور ہی معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے مولوی صاحب کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ وہ جس قدر دولت مانگیں گے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی، مجھے میرا بچہ واپس لا دیں۔ مولوی صاحب نے کہا، مجھے دولت کا لالچ نہیں، مجھے انسانی ہمدردی تمہارے پاس لے آئی ہے۔ میرے حساب میں ایک شرط نکلی ہے جو تمہیں پوری کرنی پڑے گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اور روتے ہوئے ان سے شرط پوچھی۔ مولوی صاحب نے کہا، میری کتاب میں بتایا ہے کہ اس گھر میں کوئی غیر مرد آتا ہے، نامحرم کا اس گھر میں آنا تمہیں ابھی نہ جانے اور کیا نقصان پہنچائے گا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے گھر میں ایک ہی نامحرم آتا ہے، وہ میرا منہ بھولا بھائی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، تمہارے مکان کے پچھواڑے بڑے نیک جن کا بسیرا ہے، اسے اس گھر میں کسی غیر مرد کا آنا سخت برا لگتا ہے، منہ بولے بھائی کو بھی وہ غیر مرد سمجھتا ہے۔
اس نے تمہارے بیٹے کو تمہاری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ خیریت چاہتی ہو تو جو آدمی تمہارے گھر آتا ہے اس کے ساتھ تعلق توڑ لو، تمہارا بیٹا خود ہی گھر آ جائے گا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ میں یہ شرط پوری کر دوں گی، خدا کے لیے مجھے میرا بچہ واپس دلا دیں۔ مولوی صاحب نے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ وہ میرا بچہ حاضر کروا دیں گے۔ تم نے شرط پوری کر دی ہے؟ میں نے نادرا سے پوچھا۔ ابھی نہیں، اس نے جواب دیا اور دور کے کسی گاؤں کا نام لے کر کہا، وہاں ایک ہندو سنیاسی ہے جو زمین کے نیچے کے راز بھی بتا دیتا ہے۔ لطیف اس کے پاس چلا گیا ہے، وہ آئے گا تو اسے کہہ دوں گی کہ میرے گھر نہ آیا کرے۔ مجھے اس عورت پر رحم آ رہا تھا، وہ بھٹکتی پھر رہی تھی، کسی نے جو کچھ کہا اس نے مان لیا۔ نادرا کے جانے کے بعد یہ مولوی میرے دماغ میں اٹک گیا۔ وہ خود نادرا کے گھر گیا تھا اور اسے شرط یہ بتائی کہ وہ کسی غیر مرد کو گھر میں آنے نہ دیں۔ یہ غیر مرد صرف لطیف تھا۔ مولوی نے کہا تھا کہ یہ شرط پوری کر دو تو تمہارا بیٹا واپس آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ لطیف کی بیوی روٹھ کر چند مرتبہ اپنے ماں باپ کے پاس جا چکی تھی۔ اس کے بھائیوں کا جھگڑا لطیف کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو میرے ذہن نے کھیلنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی عقل اور اپنے تجربے کی روشنی میں اس کا تجزیہ کیا تو میری پولیس کی حص نے مجھے حکم دیا کہ مولوی کو تھانے بلاؤ۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا کہ مولوی کو ساتھ لے آئے۔ نادرا سے کہا کہ وہ پیروں اور نجومیوں کے چکر میں نہ پڑے، اس کے بجائے گھر میں ختم قرآن کروائے اور خود نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھتی رہے۔ مولوی صاحب تھانے میں آئے تو پورے جلال میں تھے، ہونٹ کسی ورد میں ہل رہے تھے، ان کی آنکھوں میں سرما بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دروازے میں کھڑے ہو کر میرے دروازے کے اندر نظر دوڑائی، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ یہ کمرہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اس میں وہ داخل ہوں یا واپس چلے جائیں۔ میں نے اٹھ کر اور آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملایا اور میں جھک گیا، پھر انہیں احترام سے بٹھایا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ انہوں نے جلالی لہجے میں پوچھا۔ آپ کو تکلیف دینے کا گناہ اس لیے کیا ہے کہ سنا ہے جنات آپ کو راز کی بات بتایا کرتے ہیں۔ میں نے غلاموں کی طرح کہا، ایک لڑکا گم ہو گیا ہے، کچھ سراغ نہیں مل رہا۔ کسی نے بتایا ہے کہ آپ چوری کا مال اور گمشدہ عورت اور بچے برآمد کروا دیا کرتے ہیں۔ میرے حال پر رحم کریں، آپ کا مسلمان بھائی ہوں، میری نوکری کا سوال ہے۔ ہم اس عورت کو بتا چکے ہیں، مولوی نے کہا۔ جنات نے ایک شرط بتائی ہے، وہ پوری ہو گئی تو بچہ واپس آ جائے گا۔ مولانا، میں نے فدویوں کی طرح گزارش کی، مجھے یہ بتائیں کہ بچہ اس وقت ہے کہاں اور وہ کہاں سے واپس آئے گا۔ ہم یہ نہیں بتا سکتے۔ مولوی نے مجھے الو کا پٹھا سمجھتے ہوئے نظریں دوسری طرف پھیر کر کہا، اسے کہو شرط مان لے، لڑکا مل جائے گا۔ جناب مولانا، میں نے گزارش کی، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو اس کام کی کتنی اجرت ملی ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو یہ اجرت کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے۔ اس نے چونکنے کے بجائے آہستہ آہستہ گردن گھمائی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک جلالی چمک تھی، آدمی استاد معلوم ہوتا تھا۔ تم تھانے داری کے روب میں فضول باتیں کر رہے ہو۔ ہاں جناب مولانا، میں نے کہا، میں آپ کو یہی احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں تھانے دار ہوں اور آپ اس وقت تھانے میں ہیں، مسجد میں نہیں۔ ہمارے لیے مسجد اور تھانے میں کوئی فرق نہیں۔ اس نے کہا، ہم جو بات مسجد میں کہیں گے وہی بات تھانے میں کہیں گے۔ اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، ہمارا تھانے دار وہ ہے۔ مولانا، آپ جو جھوٹ مسجد میں بول سکتے ہیں وہ تھانے میں نہیں چل سکتا۔ میں نے کہا، آپ نے جس تھانے دار کی طرف اشارہ کیا ہے وہ آپ کو اگلے جہان میں پکڑے گا اور میں اس کے حکم سے آپ کو اسی جہان میں پکڑوں گا۔ کیا آپ کو اپنی عزت عزیز نہیں؟ اب اس کے چہرے پر جلال کے بجائے اس کا اپنا رنگ آ گیا۔ میری بات غور سے سنے مولوی صاحب، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، ہم ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، میں انہیں تماشا نہیں دکھانا چاہتا، ذرا اپنے مذہب کا خیال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی سیاست میں آپ نہ آئیں۔ مسجد اور گھر میں بیٹھ کر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن بات جب تھانے میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ گڑبڑ کریں گے تو یہ جرم ہوگا۔ نادرا کے گھر کوئی غیر محرم جاتا ہے تو جاتا رہے، آپ مذہبی پیشوا کی حیثیت سے اسے مسجد میں بلا کر شرمسار کریں، چکر نہ چلائیں، لیکن آپ میں اتنی جرت نہیں کہ ان بڑی ذات والوں کے منہ پر کوئی بات کہہ سکیں۔ بہت اچھا جناب، اس نے برخوردارانہ لہجے میں کہا، میں نے آپ کی بات سمجھ لی ہے، اب میں جاؤں؟ کیا جلدی ہے مولوی صاحب؟ میں نے کہا، ظہر کی نماز میں ابھی 4 گھنٹے باقی ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ آپ میری بات سمجھ جائیں اور چلے جائیں۔
میری اب یہ خواہش ہے کہ آپ کے دل میں جو بات ہے وہ آپ مجھے سمجھا کر جائیں، مجھے بتائیں کہ لڑکا ہے کہاں، اور میں آپ کو ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں کہ یہاں چکر بازی نہیں چلے گی۔ میں آپ کو تیسری بار نہیں کہوں گا، زیادہ انتظار بھی نہیں کروں گا، حوالات میں بند کر دوں گا۔ اس نے کھسیانی سی ہنسی ہنس کر کہا، اپنے پیش امام کو حوالات میں بند کرتے آپ کو کچھ خیال نہیں آئے گا؟ مجھے بہت خیال آئے گا، میں نے کہا۔ مجھے بہت افسوس ہوگا، افسوس یہ نہیں ہوگا کہ میں نے پیش امام کو حوالات میں بند کر دیا ہے، بلکہ یہ دکھ ہوگا کہ میرا پیش امام جھوٹا ہے۔ آپ مجھ پر کیا شک کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں آپ پر کیا شک کر رہا ہوں۔ آپ بول پڑیں، ذرا سے انعام کے لالچ میں اتنی عزت اور اپنے بیوی بچوں کو تباہ نہ کریں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ مولوی صاحب، میں نے کہا، آپ جتنی جلدی زبان کھولیں گے آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ میں مولوی کو جال میں تو لا ہی رہا تھا، لیکن یہ خیال بھی آتا تھا کہ میں جس شک پر کام کر رہا ہوں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کچھ تو سوچ لیا تھا، لیکن میری سوچ الٹی بھی ہو سکتی تھی۔ کسی مولوی یا کسی پیر کو تھانے بلانا اور مشتبہ بٹھانا بڑے خطرے والی حرکت ہوتی تھی۔ لوگ ان پر جانیں قربان کرتے تھے۔ ان پیروں اور مولویوں نے لوگوں کے دماغوں پر قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ آج کل بھی دیہات میں مسجدوں کے پیش امام اور پیر دیہاتوں کی سیاست بازیوں میں تعویذوں اور پیشن گوئیوں کے ذریعے برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ آج کل بھی بعض پیش امام کتاب نکالنے اور غیب کا حال احوال بتاتے ہیں۔ ان میں سے بعض جرائم میں آنت کا ارتکاب بھی کر گزرتے ہیں۔ یہ مولوی اسی نسل کا معلوم ہوتا تھا۔ میں اس کے انداز اور رویے سے سمجھ گیا کہ جرم میں اس کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے۔ اسے کچھ سمجھایا، کچھ ڈرایا، اور اس نے اپنا سینہ کھول دیا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ لڑکا ہے کہاں، اس نے کہا، یہ بتا سکتا ہوں کہ اسے کس نے غائب کروایا ہے۔ وہ شخص چودھری لطیف کی بیوی کا بڑا بھائی چودھری سلامت ہے، اس کا چھوٹا بھائی چودھری کرامت بھی اس کے ساتھ ہے۔ کیا لڑکے کو قتل کیا جائے گا؟ نہیں، مولوی نے جواب دیا۔ اگر نادرہ نے ان کی شرط پوری کر دی تو لڑکے کو شہر میں لا کر چھوڑ دیا جائے گا اور وہ اپنے گھر چلا جائے گا۔ مولوی نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور منت سماجت کی کہ چودھریوں کو پتہ نہ چلے کہ مولوی نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اس قسم کا ہر گواہ تھانے دار سے یہ منت ضرور کیا کرتا ہے، اور ہر تھانے دار پکا وعدہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا، مگر ضرورت پڑے تو تھانے دار اسے حوالات میں بند بھی کر دیا کرتا ہے۔ میں نے بھی مولوی سے کہا کہ وہ بے غم ہو کر ساری بات بتا دے۔ اس نے بتایا کہ اسے معلوم تھا کہ لطیف نادرہ کے سارے کام کرتا اور اس کے گھر جاتا ہے، اور مولوی کو یہ یقین تھا کہ ان کے تعلقات پاک ہو ہی نہیں سکتے، لیکن مولوی نے لطیف پر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس پر شک کرتا ہے۔ مولوی کو دوسروں سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ لطیف کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اور اس کا اپنی بیوی کے بھائیوں سلامت اور کرامت کے ساتھ جھگڑا ہو چکا ہے۔ اگر یہ حرکتیں کسی چھوٹی ذات کے گھرانے میں یا کسی غریب کسان یا کسی مزارے کے گھر میں ہو رہی ہوتی تو چودھری انہیں گھر بلا کر لان تان کرتے، لیکن یہ ڈرامہ چودھریوں کے گھروں میں کھیلا جا رہا تھا، اس لیے انہیں کوئی روک ٹوک نہیں سکتا تھا۔ ایک روز چودھری سلامت مولوی سے ملا اور اسے کہا کہ وہ ایک کام کروانا چاہتا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ مولوی کو معلوم تھا کہ چودھریوں کا کام کرنے کا انعام کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے سلامت سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا کام پوشیدہ رکھے گا۔ سلامت نے کام یہ بتایا کہ ایک لڑکا لاپتہ ہو جائے گا، اور مولوی لڑکے کی ماں کو بتائے گا کہ لڑکے کو ایک جن نے غائب کیا ہے۔ اگر ماں ایک شرط مان لے تو جن لڑکا واپس کر دے گا۔ مولوی کچھ گھبرایا۔ اس نے کہا کہ وہ کام کر دے گا، لیکن اس میں قتل اور خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، اور لڑکے کی ماں سے ایسی شرط نہ منوائی جائے جو بہت بڑا جرم ہو۔ دراصل مولوی ڈر گیا تھا کہ یہ کوئی خطرناک واردات ہوتی تو وہ بھی رگڑا جائے گا۔ چودھری سلامت نے اسے بتایا کہ خطرے والی کوئی بات نہیں، لڑکا صحیح سلامت رہے گا، اور اس کی ماں سے ایک جائز شرط منوائی جائے گی۔ مولوی نے وعدہ کیا کہ اسے کام بتایا جائے، وہ کر دے گا۔ سلامت نے اسے کہا کہ روپیوں سے وہ اس کی جیب بھر دے گا اور کپڑوں کے 2 جوڑے دے گا۔ سلامت رات کو آنے کا کہہ کر چلا گیا۔